الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد القمر لا يمكن الصلاة كما نحوه بعد بزرگ مختصر بندہ پروردگار امت نبی دوستدار چاریان اولاد علی مذہب حنفیہ ملت خلیل حمد و صلات کے بعد میرے نہایتی واجب احترام میرے ہم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سامنے جس آیت کریمہ پڑھنے کا حاصل ہوا ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کن سے فرما دیجئے مومنوں سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یحببکم اللہ اگر فتبعونی تو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہو اس سے محبت کرو. اس میں صاف ہوا کہ جب ہم حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ صحیح محبت ہے. جب حضور کی محبت سینوں میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. یہ ایک دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی ایک باپ اپنی اولاد کے لیے جگہ مکان دکان بہت کچھ بناتا ہے مگر اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے. اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد ہے نہ کسی کا جنا ہوا ہے نہ ہی کسی نے جنا ہے مگر بات صرف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قریب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر انبیاء رسولوں کو فرشتوں کو جہنم یہاں تک بھی بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ لولا محمد ما خلقتک کہ آدم اگر میں اپنے محبوب محمد کریم علیہ السلام کو نہ پیدا کرتا تو تم کو بھی پیدا نہ فرماتا. یہاں اعلیٰ کرنے کا کہتے ہیں زمینوں تمہارے لیے مکینوں تمہارے لیے تمہارے لیے بنے تو ہمارے لیے. آگے صحابہ کی محبت ایسے ہی صحابہ کی حضور سے محبت علیہ السلام کی صحابہ سے محبت بہت
ہی درینہ ہے، جس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق، حضرت سیدنا غنی اولاد مولانا حیدر کرار کی بہت ساری محبتیں بھی ہیں، اور سیدنا بن ولید، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور صحابیات کی بھی حضور سے بہت بڑی محبتیں ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی محبتوں کو پیش کرتا ہوں، جس کو حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک انگوٹھی مبارک عطا کی، اور حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اس پر اللہ رب العزت کا نام لکھوا کے آؤ۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں جو نام لکھ کے دے گا، وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ رب العزت کا نام بھی نقش کرو، اور حضور نبی کریم الانبیاء اللہ تعالی علیہ وآلہ کا بھی نام نقش کرو۔ جب وہ کرتے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضور جب دیکھتے ہیں انگوٹھی مبارک کو، سیدنا صدیق فرماتے ہیں کہ ابو بکر میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ اللہ رب العزت کا نام لکھوا کر لاؤ، آپ نے تو اس پر میرا بھی نام لکھوا لیا اور اپنا بھی نام لکھوا لیا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں، میری نسلیں قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جہاں اللہ پاک کا نام ہو اور وہاں اللہ کے نام سے آپ کا نام گرامی جدا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جہاں اللہ رب العزت کا نام ہوگا وہاں آپ کا نام نہ ہو یا ہماری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ جہاں آپ کا نام اللہ کا نام آئے گا وہاں بھی نام آئے گا، اور قسم بخدا جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں قسم ہے مجھے رب تعالیٰ کی جس نے میرے محبوب کو تخلیق فرمایا، اس محبوب کی قسم میں نے اپنا نام اس انگوٹھی مبارک پر لکھوایا۔ اتنی دیر میں مکین آتے ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں وحی لے کے، اور حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جہاں ابو بکر نے میرے نام سے میرے محبوب کا نام جدا نہیں ہونے دیا تو میں ابو بکر کا نام اس کے محبوب سے کیسے جدا رہنے دے سکتا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے حضور سے محبت کرنی ہے تو صحابہ کی طرح کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے تو صحابیات کی طرح کرنی ہے، حضرت عمارہ کی طرح کرنی ہے، جس کا بیٹا بھائی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، مگر جب پہنچتی ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، آگے سے کہا جاتا ہے شوہر شہید ہو گیا، اس کو کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، آگے جاتی ہیں جب جاتی ہیں کہتے ہیں آپ بھائی شہید ہو گیا، کہتی ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آگے جاتی ہیں کہتے ہیں بیٹا شہید ہو گیا، کہتی ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف یہ بتاؤ رسول اللہ حضور کیسے ہیں۔ جب حضور کو دیکھتی ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری ٹھنڈک ہیں، جب آپ ہیں تو ہمیں دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیوں محمد کی محبت دین حق کی شرط ہے، اسی میں ہوگا خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط ہے، اسی میں ہوگا خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت دنیا میں رشتوں سے بالا ہے، یہ زن سے اولاد سے ماں باپ اولاد سے پیاری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، قربان جائیں ان کے قدموں پر، کیا ہی بات ہے یہ، ایمان تو کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایمان ہے یہ، قرآن کہتا ہے کہ ایمان ہے یہ، اور ایمان کہتا ہے کہ جان ہے یہ۔ ایمان ہمارا کیا کہتا ہے؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ حضور ہماری جان ہے، حضور ہمیں جانوں سے بھی پیارے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں آج کے دور میں دیکھا جائے ہمیں حضور سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ حضور کی محبت سب کی محبت سے اعلیٰ ہے۔
اسلام نے دنیا کی محبت سے یہ نہیں کہا کہ دنیا سے محبت نہیں کرو، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرو، رشتہ داری سے محبت نہیں کرو، بہن بھائی سے محبت نہیں کرو، مگر اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، صلہ رحمی اختیار کرو، نیک سلوک اختیار کرو، اچھا پیش آؤ، اور مگر جب حضور کی محبت آتی ہے، حضور کی محبت میں حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں میں لا یؤمن احدکم اکون الیہ بوالدہ وولدہ اجمعین، کہ مسلمان تب تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان تب تک ایمان نہیں لا سکتا جب مجھ سے محبت اپنے باپ سے پوری دنیا سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا، تب تک وہ پکا نہ مومن ہو سکتا ہے، نہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ دیکھیے حضرات، حضور کے دور میں منافق ہوا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھتے تھے، نمازیں پڑھنے کے بعد مسجد نبوی سے باہر نکلتے تھے، حضور کی منافقت کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا فرمایا، وما هم بمؤمنین، میرے محبوب بالکل بھی مومن نہیں ہو سکتے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بھی بہت بڑی محبت ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک بشر نامی ایک منافق اور دوسرا یہودی، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ پوچھتے ہیں، جب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ لڑائی ہوئی ہے، ہماری جھگڑا ہوا ہے، ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ جب حضور علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ یہودی کے حق میں ثابت ہوتا ہے، تو وہ یہودی وہاں سے نکلتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اور قبول ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ رسول اللہ میں نہیں آیا، ہم جو ہے نا سیدنا فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں، ان سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو جب وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ میں گھر پر پہنچتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب سنتے ہیں ان کی پوری بات، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ذرا رکو، میں گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم گھر میں جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے ہاتھ مبارک میں تلوار لے کر نکلتے ہیں اور اس منافق کا قلم کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جس شخص کو رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں ہے، جس شخص کو حضور کا فیصلہ قابل نہیں ہے، اس شخص کو دنیا میں رہنے کی اجازت بھی نہیں ہے، جس کو حضور کا فرمان مبارک، حضور کی محبت، حضور کی محبت سینے میں نہیں ہے، حضور کا فرمان مبارک، حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، اس شخص کو اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ شخص اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی کی انشاءاللہ موقع ملا، اگلی بار انشاءاللہ آگے صحابہ کی صحابیات محبتیں ہیں، اور کیا آپ نے جنگوں میں جا کے حضور سے محبت کا جو ہے اپنا ایمان